الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت ليلتي من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندي، فأتته فاطمة وتبعها علي رضي الله عنهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وأصحابك في الجنة وشيعتك في الجنة، إلا أنه ممن يزعم أنه يحبك أقوام يصغرون الإسلام ثم يلفظونه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقال لهم الرافضة، فإن أدركتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف الأول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، روافض کا، اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے اور یہ گمان ہے کہ ہم جناب حضرت مولا امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، جبکہ یہ روافض، یہ شیعہ حضرت امام مولا علی علیہ السلام کے، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت مولا امام علی علیہ السلام کے شیعہ تو وہ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کو تسلیم کرنے والے، اور جناب حضرت مولا امام علی علیہ السلام کے شیعہ تو وہ ہیں جو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور پیار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر کے ساتھ جناب حضرت امام عمر بن خطاب ہوں، یا کہ جناب امام عثمان ابن عفان ہوں، یا کہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ حضرت علی کا شیعہ نہیں ہے جو خلفائے ثلاثہ سے اور جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے بغض رکھنے والا ہے یا ان سے نفرت کرنے والا ہے۔ اور یہ شیعہ اور روافض اپنے آپ کو حضرت امام مولا علی علیہ السلام کا شیعہ تو گمان کرتے ہیں، اور اس گمان پر وہ مختلف دلائل دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاں کی بھی اصول اربع کی کتابوں میں سے اور اہل سنت اہل حدیث کی سیاہ ستہ اور غیر سیاہ ستہ میں سے۔ جبکہ ہم سب یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ روافض کا یا شیعہ کا اپنے آپ کو حضرت امام مولا علی علیہ السلام کا شیعہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے یہود نے گمان کیا کہ وہ موسوی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تابعداری کرنے والے ہیں، یا جیسا کہ نصارہ کرسچن لوگوں کو یہ وہم ہوا اور یہ گمان ہوا کہ ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اور ان کے تابعدار اور ہم عیسائی ہیں، جبکہ یہود بھی اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں اور نصارہ بھی اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں، ہو بہو اسی طرح بعینہ بمثلہم۔ یہ شیعہ اور روافض
یہ بھی اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں کہ ہم مولا امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے شیعہ کون ہیں؟ جو خلفائے ثلاثہ سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والے ہوں اور پیار کرنے والے ہوں۔ اور یہ شیعہ اور روافض، ان کو ہم دیکھتے ہیں یا ان کو ہم سنتے ہیں یا ان کے متعلق ہمیں دلائل کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ یہ خلفائے ثلاثہ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمن ہیں، یہ ان کے دشمن ہیں۔ تو یہ شیعہ اور روافض، یہ شیعہ اور روافض شیعان علی اپنے آپ کو کہہ کر شیعان علی کے فضائل کے اندر کچھ روایات بھی بیان کرتے ہیں، وہ چاہے شیعہ مذہب کے اصول اربع کی کتابوں میں سے ہو، اصول کافی اور دیگر کتابوں میں سے، یا وہ سیاہ ستہ اور غیر سیاہ ستہ اہل سنت اور اہل حدیث کی کتابوں میں سے ہو۔ تو ایسی کوئی بھی روایت بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک ایسی روایت جسے شیعہ اور رافضی لوگ شیعان علی کے فضائل میں بیان کرتے ہیں۔ تو جناب حضرت امام مولا علی علیہ السلام صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، جناب حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز جمعہ اور عیدین ادا کرنے والے، اور جناب حضرت امام عمر ابن خطاب کو تو اپنا داماد تک بنا لینے والے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسا کہ مولا امام علی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر جناب سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جناب امام عمر ابن خطاب کو دیا ہے جی، کیا مطلب کہ جناب حضرت علی علیہ السلام نے عمر بن خطاب کو اپنا داماد بنا لیا۔ دشمن کا تو آدمی منہ نہیں دیکھنا چاہتا، کجا یہ کہ بندہ دشمن کو اپنا داماد بنا لے ہیں جی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حضرت علی کا شیعہ وہ ہوگا جو خلفائے ثلاثہ سے اور صحابہ سے اور جناب معاویہ سے محبت کرنے والا ہوگا اور پیار کرنے والا ہوگا۔ تو آج کے ہمارے اس ویلاگ میں، اس ویڈیو پروگرام کے اندر ہمارے سامنے المعجم الاوسط کی یہ روایت ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الضعیفہ والموضوعہ کے اندر لے کر آئے، اور یہ آپ کو بہت سی شیعہ ویب سائٹ اور اسی طرح مختلف یوٹیوب پر شیعہ کے جو ذاکرین ہیں یا شیعہ کے جو علم کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ شیعان علی کی یہ فضیلت ہے۔ المعجم الاوسط کی یہ روایت، اس کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور یہ روایت سندن موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اس روایت کا دار و مدار متروک اور کذاب اور جھوٹے اس قسم کے راویوں پر ہے۔ تو یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، اور اہل تشیع یا رافضی یا ذاکرین اس روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کر دیں گے، اور اس پوری روایت کو بیان کرنے کی نہ کوئی رافضی جرت کرے گا، نہ شیعہ جرت کرے گا، نہ کوئی ذاکر اس پوری روایت کو جب بیان کرنے کی جرت کرے گا۔ ہو بہو ان کا وہی معاملہ ہے جو یہود کا تھا، اپنی مرضی کی جگہ پڑھ لیا کرتے، اور جہاں ان کی مرضی کے خلاف ہوتا وہاں سے جمپ لگا کر ڈنڈی مار کے آگے پہنچ جاتے۔ سادہ لفظوں میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا اختو،
تو اس حدیث کا جو کہ سندن موضوع اور من گھڑت ضعیف جداً روایت ہے، اس حدیث کا اتنا ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے کہ انتا وشی یا علی انتا وشیعتو کا فی الجنہ، اے علی تو اور تیرا گروہ تیرے شیعہ جنتی ہیں۔ آئیے پوری روایت ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ روایت ضعیف جداً موضوع منکر روایت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی روایت اہل تشیع اور روافض اور ذاکرین کے خلاف ہے۔ لیکن کب؟ کہ جب کوئی ذاکر اس روایت کو پورا پڑھے گا، اپنی مرضی کا ٹکڑا پڑھ لے گا، انتا وشیعتک فی الجنہ، اے علی تو اور تیرے شیعہ جنتی ہیں۔ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ام سلمہ ام المومنین بیان کرتی ہیں، کانت لیلتی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان عندی، نبی پاک علیہ السلام رات کی باری ان کی میرے پاس تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں ہی موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کے اندر ایک ایک رات کی باری تقسیم کر رکھی تھی، اور اس رات میں باری تھی ام سلمہ کی، اور حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی بیوی ام سلمہ کے گھر تھے۔ ام سلمہ کہتی ہیں فاتتہ فاطمہ، جناب سیدہ فاطمہ، سب کہو صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں۔ وتابعہا علی، اور فاطمہ کے پیچھے علی بھی آ گئے۔ بعض روایات کے اندر یہ متن ہے کہ پہلے علی آئے اور پھر فاطمہ آئی۔ بہرحال سیدہ فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں، اور اس کے پیچھے جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے۔ یاد رکھیے کہ یہ روایات جتنی بھی سندوں سے ہے اور جتنے بھی مختلف متنوں سے ہے، سب کی سب ضعیف ہیں۔ اس روایت کے اندر ضعیف اور متروک راویوں میں سوار بن مصعب ہیں، اور اسی طرح الفضل ہیں اور دیگر راوی۔ تو کہتی ہیں کہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہما نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علیو، فرمایا کہ اے علی، انتا و صحابک فی الجنہ، تو اور تیرے ساتھی جنتی ہیں، وشیعتک فی الجنہ، اور تیرے شیعہ جنتی ہیں۔ ہاں جی، ساتھیوں اور شیعوں سے مراد حضرت علی کا گروہ، حضرت علی کی جماعت۔ شیعہ کہا جاتا ہے جتھے اور گروہ کو۔ الا انہ ممن یزعم انہ یحبک اقوام، فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے شیعہ بھی ہوں گے جو یہ گمان کریں گے کہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ وہ اسلام کو جھٹلائیں گے اور اسلام سے نکل جائیں گے، قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے اور حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یقال لہم، ان کا نام ہوگا، ان کو کہا جائے گا الرافضہ، وہ رافضی ہوں گے۔ اب رافضی کیا چیز ہے؟ یہ ویکیپیڈیا ہے اردو، اور اہل تشیع کی اپنی ہی ویب سائٹ ہے۔ رافضی یہ را فا اور ضاد سے ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ رافضی کا معنی ہے وہ گروہ جنہوں نے اپنے لیڈر یا راہبر کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا ہو، اور رافضی کی جمع روافض ہے۔ ویکیپیڈیا کہتا ہے بعض ماہرین لغت کے مطابق رافضی شیعوں کے ایک گروہ کا لقب تھا جنہوں نے اپنے لیڈر زید بن علی سے منہ موڑ لیا، چونکہ زید بن علی ان شیعوں کو صحابہ کرام اور شیخین ابو بکر و عمر پر لان تان کرنے سے منع کیا کرتا تھا۔ تو جو اپنوں سے وفا نہ کریں وہ پرایوں سے وفا کریں گے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا یقال لہم الرافضۃ، ان کو رافضی کہا جائے گا، ان کا نام رافضی ہوگا۔ فإن ادرکتہم،
اگر تجھے اس طرح کے تیرے شیعہ مل جائے نا، فجاہدہم، ان سے جہاد کرنا، فإنہم مشرکون، پس یقیناً وہ مشرک ہوں گے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اس روایت کے بقول یہ بتا دیا، کالا یعنی حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مل علامت فیہم، ان رافضیوں کی نشانی بھی تو بتائیے نا، جی کیسے میں پہچانوں گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس روایت کے بقول نشانی بتائی، لا یشہدون جمعۃ، وہ جمعہ میں شامل نہیں ہوں گے، جمعے کی چھٹی، ولا جماعتن، اور جماعت کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ظہرین مغربین پڑھ کر یعنی نماز کا ستیہ ناش کر دیں گے، جمعہ بھی چھٹی، جماعت کی نماز بھی چھٹی۔ اور ان کی علامت کیا ہوگی؟ وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلَفِ الْأَوَّلِ، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھونکنے والے ہوں گے، صحابہ میں تان کرنے والے ہوں گے۔ تو پیارے بھائیو، یہ ہے وہ پوری روایت جس روایت کو مختلف ذاکر بیان کرتے ہیں، اور جس روایت کو شیعہ مذہب اور رافضیوں کے بہت سے علماء بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی کہہ دیتے ہیں اور دوسروں کو بے ایمان یا کافر یا جہنمی بتا دیتے ہیں، ہاں جی، جبکہ حقیقتاً یہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شیعہ نہیں ہیں، ان کا علی کے گروہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علی کا گروہ تو وہ ہوگا جو ابو بکر و عمر کو گالیاں نہیں دے گا، جیسے زید بن علی نے بقول ویکیپیڈیا ان کو منع کیا کہ شیخین کو، ابو بکر و عمر کو گالیاں مت دو، ہاں جی، اور مولا امام علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ابو بکر کو اپنا امام بنا کے رکھا، مولا امام علی علیہ السلام نے عمر کو اپنا داماد بنا لیا۔ ہم نکمے، ہماری نکمی ذاتیں، ہم اپنے دشمن کا منہ نہ دیکھنا چاہیں، تو اگر جناب علی اور شیخین اور صحابہ میں دشمنی ہوتی، حضرت علی عمر کو اپنا داماد بنا لیتے، اپنی بیٹی عمر کو دے دیتے، ہاں جی، تو علی کا شیعہ تو وہ ہوگا جو شیخین سے، صاحبین سے، حضرات صحابہ، جماعت صحابہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ المعجم الاوسط کی روایت ضعیف جداً ہے اور موضوع روایت ہے۔ اب فیصلہ سننے والوں آپ نے کرنا ہے کہ صحابہ کرام کو اور شیخین کو برا بلا کہنے والے کون لوگ ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، محنت کر کے علماء نے آپ کو بتایا۔ اور آج سوشل میڈیا کے اس دور میں صحابہ کرام پر بے شمار زبان درازیاں کرنے والے یہ شیعہ اور روافظ بھی ہماری آنکھوں سامنے موجود، اور ان کو اپنے کانوں سے بھی سنتے ہیں۔ اور ایسے تمام لوگ جو صحابہ کرام میں تان کریں، صحابہ کو نشانہ بنائیں، حضرات صحابہ پر اعتراضات جڑیں، صحابہ کرام کی ذات میں کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کریں، یہ وہ لوگ ہوں گے، ہاں جی، جو اسلام کو جھٹلانے والے ہوں گے اور اسلام سے نکل جانے والے ہوں گے۔ قرآن ان کے گلے اور حلق تک سے نیچے کو نہیں اترے گا۔ شیعہ تو تھے ہی تھے، روافظ اور خمینی جیسے لوگ تو تھے ہی تھے، رہی صحیح کسر اسحاق جال والے بدبخت نے اور جہلم کے ڈاگ نے پوری کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جناب حضرت مولا امام علی علیہ السلام یا اہل بیت رسول یا آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور پیار کرنے والا بنائے، اور حضرت علی کے حقیقی شیعوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے، اور حقیقی، اصلی اور جینون اور پیور کمپنی سے رجسٹر شدہ شیعہ کون ہوگا؟ جو ابو بکر و عمر کے گیت گائے گا، جو جناب معاویہ کے نغمے پڑھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔